الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق اللہ العظیم. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ الاعلیٰ پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورت مکی ہے، 19 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے. الذی خلق فسوى، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا. اس سورت کے بارے میں صحابہ کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سورت شروع کرتے ہیں نماز کے علاوہ تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنی سجدے میں اس کو کر لیں. تو سجدے کی تسبیح یہاں سے والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا پھر راستہ بتایا. اللہ رب العزت نے عدم سے وجود دیا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، اور پھر ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے بنایا اور پھر اس کا راستہ بنایا. طبعی طور پر ہر انسان جو ہے وہ بغیر کسی کالج میں گئے ہوئے، بغیر کسی تعلیمی ادارے میں گئے ہوئے، اس کو اپنے کھانے پینے اور اس کی جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے وہ طبعی طور پر جو ہے اس کے راستے اس کو سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. ابتدائی سائنس جو ہے زندگی کی وہ اللہ رب العزت نے اس کو سکھا دیا. والذی اخرج المرعى، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا. فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا. یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کچھ عرصے اپنی بہار دکھانے کے بعد وہ بد شکل اور پھر فنا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر دنیا میں کسی کے پاس مال و دولت کا عروج ہے اس وقت، یا دنیا میں کسی کے پاس حسن کا عروج ہے، یا دنیا میں کسی کے پاس صحت کا عروج ہے، یا کسی بھی چیز کا عروج ہے، تو وہ یہ دھوکہ نہ کھائے کہ یہ چیز ہمیشہ رہے گی اور اس کے اندر اترائے نہیں، اور اپنے معاملات اور اپنے آس پاس والے لوگوں سے اپنے معاملات کو خراب نہ کرے. اس کو اس بات کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ عارضی چیز ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تم بھولو گے نہیں. یہاں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ ان کو پڑھا رہے ہیں وہ ان کو بھولیں گے نہیں.
الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو شریعت عطا فرمائی وہ بذات خود آسان ہے. پھر مزید تسلی دی گئی کہ ہم اس پر چلنے کو بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو. نصیحت ایک فائدہ مند چیز ہے. اب یہاں پر جو ہے دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اے انسان تم یہ کام کرتے چلے جاؤ اگر تم انسان ہو، تو مطلب یہ ہے کہ انسان ہونا اس کا یقینی ہے. اسی طرح نصیحت کا فائدہ مند ہونا یقینی ہے. ہمیں نصیحت سے کسی وقت اکتانا نہیں چاہیے. لیکن ایک بات جو ہے یہاں حکمت عملی کی طرف اشارہ ہے کہ بعض دفعہ ہر وقت کی نصیحت بھی بعض دفعہ وہ چیزیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو اس لیے موقع محل کو دیکھ کر اور جہاں پر ایسے ماحول میں اپنا واعظ کرنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے جہاں وہ فائدہ دے. البتہ یہ جو نصیحت ہے قرآن کریم کی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی. اللہ ہمیں ان میں بنائے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. آگے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس پر ہم سب نے سوچنا ہے کہیں اس میں شامل تو نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ یہ دنیا کی زندگی گزار کر جب اللہ کے سامنے انسان جائے گا تو یہ ایسا سمجھے گا کہ وہ ایک صبح یا ایک شام کا کچھ لمحہ کچھ وقت گزار کر آیا ہے. تو جو اتنی حیثیت ہے اور ایک ایسی زندگی آگے آنے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے اور اس کا توشہ بھی یہیں سے تیار کر کے جانا ہے، تو عقل مند شخص تو وہی ہے جو اپنی ترجیحات میں اس زندگی کو رکھے، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اس زندگی کو اپنی ترجیحات میں رکھتا ہے اور اس زندگی کو بھلا دیتا ہے. ہماری زندگی میں کس چیز کو ترجیح حاصل ہے، اس کا فیصلہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ ہمارا زیادہ وقت، ہماری زیادہ صلاحیتیں، زیادہ سوچ کہاں خرچ ہو رہی ہے، زیادہ توانائیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں. جہاں ہماری توانائیاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا مال، ہماری جان خرچ ہو رہی ہے وہ ہماری ترجیح ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات یقیناً پچھلی آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. یہ کوئی نئی بات ہم آپ کو نہیں بتا رہے بلکہ شروع سے یہی بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی طرف مانوس ہونے، اپنی ذات کی طرف محبت ہمیں عطا فرمائے اور اپنے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بچائیں جو قرآن کی نصیحت جن کے لیے جو ہے جن سے وہ دور ہوتے ہیں.
اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کو ترجیح دینے والا بنائے اور دنیا کو ترجیح دینے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.